جناب والا یہ کیا بات ہوئی؟ بازار میں آپ سامان خریدنے جائیں تو آپ جناب ٹیشو کا ڈبہ بھی بغیر دیکھے نہیں خریدتے، خوشبو والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ سلاسل اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں آپ تحقیق ہی نہیں کرتے؟ جس کا چاہتا ہے آپ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور بدنام اہل سنت ہوتے ہیں سارے۔ بھائی ہم جواب کیوں دیں؟ ایک جاہل بندہ اٹھ کے اسلام کو بدنام کرے، اہل سنت کو بدنام کرے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو بدنام کرے، یا سلسلہ قادریہ کو بدنام کرے، چشتیوں کو بدنام کرے، سہروردیوں کو بدنام کرے، ہم کیوں اس کا دفاع کریں؟ ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ ہم کیوں اس کے بارے میں اٹھ کر کہیں کہ نہیں یار اس کو جانے دو، کچھ نہیں ہوتا، غلطی ہو گئی؟ ہم نہیں دفاع کرتے کسی کا، ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر کسی بندے کو شوق ہے کہ وہ پیر بننا چاہتا ہے۔ یہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی عبارت میرے سامنے موجود ہے، فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مشائخ کی صحبت میں بندہ آتا تھا، تربیت پاتا تھا، یہاں 25-30 سال صحبت میں گزارتا تھا، اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے پیر کے رنگ میں رنگتا تھا، تب جا کے شیخ کہتا تھا جا اب تجھے اجازت ہے جا کے بیعت کر اور دین کا کام کر۔ اب پتہ کیا، یہ علامہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی موجود ہیں، اگر میرے عبارت پڑھنے پر یقین نہ آئے، طالب علم بھی یہاں موجود ہیں اور یہ صاحبزادہ معصومی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو کہیے یہ ترجمہ کر دیں اٹھ کے، عربی عبارت موجود ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفیاء کا امام پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمارے زمانے کے اندر حالت یہ ہو گئی، ایک زمانہ وہ تھا جب تربیت دی جاتی تھی باقاعدہ، اور کسی کو اس وقت تک مسند ارشاد پر بٹھایا نہیں جاتا تھا جب تک اس کو اس قابل نہیں سمجھ لیا جاتا تھا، اور اب حالت یہ ہے، کہتے ہیں بندہ مرید کوئی نہیں ہوتا لیکن پیر بن بیٹھتا ہے۔ یہ عبارت موجود ہے، کہتے ہیں میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ بھائی یہ صوفی ہے، یہ بھی اس سے بڑا صوفی کون ہے؟ اور دیکھو صوفی یہی ہے، پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ بندہ جس کو نہ قرآن آئے نہ حدیث آئے، اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سید الطائفہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا، صوفی صرف وہ ہوگا جس کو قرآن عزیز بھی یاد ہو اور حدیث بھی لکھتا ہو۔ میں ذمہ دار ہوں، میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا ذمہ دار ہوں۔ سید الطائفہ فرماتے ہیں شیخ وہ ہے، صوفی وہ ہے، ولی وہ ہے، بیعت اس کی جائز ہے جس کو قرآن عزیز حفظ بھی ہو اور وہ حدیث بھی لکھتا ہو۔ اگر اس کو قرآن نہیں آتا، وہ حضور کی حدیث نہیں لکھتا، تو اس راہ کی طرف منہ نہ کرنا۔ اور جنید بغدادی پتہ ہے کون ہے؟ جس کا نام جنت کی ضمانت ہے۔ بھائی جنید بغدادی وہ ہے جس کا نام جنت کی ضمانت ہے، اس کا نام لیے بغیر کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ وہ متصل کر ہی نہیں سکتا، سید الطائفہ سے ملے بغیر کوئی سرکار تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری اس راہ کے اندر یعنی راہ طریقت میں صرف وہ بندہ آئے جو قرآن بھی لکھتا ہو اور حدیث بھی لکھتا ہو، یعنی بندہ قرآن عزیز کا حافظ ہونا چاہیے، حدیث اس کو آنی چاہیے۔ اگر بندہ ایسا ہے تو اس کی بیعت جائز ہے۔ اور بیعت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بک جانا۔ او ہو سمجھے نہیں تسی؟ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بک جانا۔ آخری جملہ، اے معاف کر کے ہونا ایسا میں نے بولا ہے، سن لو آخری جملہ۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے بک جانا۔ مسئلہ یہ ہے باع یبیع بیعن، اب یہاں سے لفظ لیا گیا بیعتن کا، بیعتن، اور اس لفظ کا لغوی معنی، لفظی معنی جو عربوں کے ہاں ہے وہ ہے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، کچھ دے دینا کچھ لے لینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اب صوفیاء کرام جس وقت آپ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہی لفظ بولتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی میں بیعت ہونے آیا ہوں، اور شیخ کہتے ہیں کہ ہم تم سے بیعت لے رہے ہیں، ہم تم سے بیعت لے رہے ہیں۔ لیکن مجھے بھلا بتائیے، سچے دل سے بتائیے گا، تم اتنے سستے ہو جس کے چاہے ہاتھوں میں ہاتھ دے آ کے بکاتے ہو؟ بھائی اڈے ہی سستے ہو گئے۔ چلو ہمیں چھوڑو، ہم کس قابل ہیں، ہے نہیں ہے، چھوڑو، گولی مارو ہمارے۔ اپنے بارے میں بتاؤ، اپنے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے نا، کیا تم اتنے ہی سستے ہو کہ اپنے آپ کو ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں بیچ آئے ہو جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے طریقت میں؟ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلا زمانہ پتہ کیا تھا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسماء الرجال کے مصنفین فرماتے ہیں جس وقت حدیث روایت کرنے کا موقع آتا تھا نا تو شاگرد جاتا تھا استاد کے پاس حدیث سننے کے لیے، تو کہتا تھا بتاؤ تم نے کہاں سے حدیث پڑھی ہے، تمہارا والد کون ہے، اور تمہارا نسب کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا قبیلہ کیا ہے، اور بتاؤ تمہارے اصول کیا ہے، حدیث کس سے سنتے ہو، شرائط کیا ہے۔ یہ ساری باتیں پوچھ لینے کے بعد کہتا تھا چل اب حدیث پڑھا، میں پڑھتا ہوں۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں، یہ علم ہے سر، ایسے ہوتا تھا. لیکن اس زمانے کے اندر جناب اصول ہی کوئی نہیں رہ گیا. اور میں ہاتھ جوڑ کے مشائخ سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ پر لازم ہے، فرض ہے، میں ان قریب انشاءاللہ العزیز اگر زندہ رہا اور اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی تو میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے اصولوں کے مطابق بتاؤں گا، اصولوں کے مطابق لکھوں گا کہ بیعت کون لے سکتا ہے اور کس کو مرید کیا جا سکتا ہے. بھائی کوئی قاعدہ نہیں، کوئی سبق نہیں. اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ بندہ بیعت ہونے کے لیے آئے تو پیر کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے وہ اٹھ کر کہو ناظرہ قرآن آتا تجھے کہ نہیں آتا؟ نصاب ہی کوئی نہیں. یا مرید اگر جا کے مثال کے طور پہ اپنے شیخ سے کہہ دے حضور پیر صاحب میری خواہش ہے میں آپ سے نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور پیر صاحب کی آگے سے ٹانگیں کانپ جائیں، لیکن آپ کہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے. بھائی وہ نورانی قاعدہ تو آپ کو پڑھا نہیں رہے، یہاں آپ کے نورانی قاعدے تک کام نہیں آ رہے، وہاں حساب کتاب کے معاملے میں کہاں کام آئیں گے تمہارے؟ اور بھائی فکر صوفی ذرا سخت ہے اس زمانے کے اندر، کیا کریں؟ تم بھی اسی زمانے میں آئے ہو، ہم بھی اسی زمانے میں آئے ہیں، اب فکر صوفی سخت ہو گئی. نصاب ترتیب دینا چاہیے. میں کہتا ہوں خالی نصاب ترتیب نہیں دینا چاہیے، جس طرح پرانے زمانے کے اندر باقاعدہ علم اسماء الرجال مرتب کیا گیا تھا نا، رجال کا علم مرتب کیا گیا، کس سے حدیث لینی جائز ہے، کس سے عقیدہ لینا جائز ہے، کس سے تفسیر پڑھنا جائز ہے، جس طرح یہ ہمیں چاہیے اس زمانے کے اندر اس طرح ہم اسماء الرجال لکھیں. ہر ایک بندے کے بارے میں پوچھا جائے بتا بھائی نسب کہاں ملتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی بتا نسب کہاں ملتا ہے؟ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا ہی معمولی ہو گیا، جو بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے میں کہہ دیتا ہوں میں بھی اسی نسب سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟